اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے ظالم اور مظلوم کا ایک کردار بنایا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، ظالم کا بھی امتحان، مظلوم کا بھی امتحان۔ ظالم کا امتحان اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کر، رتبہ دے کر، اختیارات دے کر اس کا ظرف چیک کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ اور مظلوم کا جو امتحان ہے وہ یہ کہ جب اس پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ رب کو بڑا مان کر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جب جب دنیا میں مظلوم ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، رب کی مدد آئی ہے، اللہ نے مدد بھیجی ہے، اور ظلم تباہ برباد ہوا ہے، نیست و نابود ہوا ہے۔ لیکن جہاں مظلوم خاموش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اور طاقت دی ہے مظلوم کی خاموشی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ظلم اور بڑھایا ہے مظلوموں کی خاموشی کی وجہ سے۔ یہ جن جھنڈوں کو لے کر آپ بیٹھے ہیں، جس پلیٹ فارم کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں، یہ مظلوموں کی جماعت ہے، یہ حق مانگنے والوں کی جماعت ہے۔ اس کی تاریخ غریب کے ساتھ، پیسے ہوئے لوگوں کے ساتھ حصول کی جد و جہد کے لیے 40 سال کا یہ دورانیہ ایک ایک دن اس کی مثال ہے، ایک ایک قربانی اس کی مثال ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں، میرے مزدور یونین کے ذمہ داروں، کارکنوں، مجھے اس بات کو کہہ لینے دو کہ جس جگہ سے ہماری ابتدا ہوئی تھی اور جس کی بنیادوں پہ آج تک یہ عمارت کھڑی ہے، کہ کیونکہ بنیادیں بڑی مضبوط تھیں، وہ بنیادیں ہمارے آج کے کردار کی وجہ سے نہیں، ہمارے ماضی کے کردار کی وجہ سے جو بنیاد تھی اس پر جو عمارت بنی، یہ عمارت لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں گر پائی ہے۔ اور وہ کردار کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اس شہر کی دیواروں پر بغیر کسی تردد کے یہ لکھتے تھے کہ nobody can bribe MQM، کہ MQM کو ہم یہ اعلانیہ لکھتے تھے کہ MQM کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا، کمروں میں نہیں، اپنی محفلوں میں نہیں، دیواروں پہ لکھتے تھے، اور ایسی ہی تھی MQM۔ آج رب نے جب جب اپنی ذمہ داری نبیوں کو دی ہے، تاریخ پڑھی ہے، اٹھا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کی کردار سازی کی ہے، کیونکہ اس کو معاشرے میں حقوق لینے والا بنانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالوں کے بعد ان کو نبوت دی گئی، تو 40 سالوں تک اس معاشرے میں جہاں پر دنیا بھر کی خباثتیں، برائیاں موجود تھیں، اس برائیوں کے باوجود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپاٹ نہیں لگنے دیا، ایک داغ معاشرے کا نہیں لگنے دیا۔ نبی بننے کے بعد صادق اور امین نہیں کہلائے، نبی بننے سے پہلے ایسا کردار تھا کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، نبی بننے سے پہلے سچ بولنے والے کہلاتے تھے، نبی بننے سے پہلے اس وقت کی موجودہ ساری خرابیاں، ساری برائیوں میں سے معاشرے کی ایک سنگل برائی اللہ تعالیٰ نے دامن پہ نہیں لگنے دیا، کیونکہ یہ رب کی سنت نہیں ہے کہ جب جس کو دائی بنائے، دائی دعوت دینے والا، حق کی بات کرنے والا بنائے اور اس کا کردار نہیں ہو، رب کی سنت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دائی بنانے سے پہلے کردار سازی کی 40 سالوں تک، اور اس کے بعد جا کر ذمہ داری دی ہے۔ میرے ساتھیوں، 1400 سال پہلے والا رب کوئی اور تھا، آج ہمارا تمہارا رب کوئی اور ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آج بھی رب وہی ہے، آج بھی اس کے اصول وہی ہیں۔ ہاں، اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار، اپنا عمل، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان چھوڑ گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ ہم آج جس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، اتنے سارے نشیب و فراز کے بعد بھی اگر یہ عمارت آج قائم ہے تو ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کے کردار کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم دیواروں پر لکھتے تھے کہ nobody can bribe MQM، آج میں یہ دیوار پر نہیں لکھ سکتا۔ ہمیں آج کے سمٹمز کو دیکھ کر کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، ہم تباہی، بربادی، پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیوں ہر دن بری خبر ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اگر مرض کا علاج کرنا ہے، اگر ان حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا۔ کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر فوراً اس کا دل نہیں نکال لیتا باہر، فوراً بی پی چیک کرتا ہے، دیکھو اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے۔ بھائی بلڈ پریشر خون سے دل کا کیا تعلق ہے؟ دیکھتا ہے اس کو شوگر تو نہیں ہے، دورہ دل کا پڑا ہے، درد دل میں ہے، میری شوگر چیک ہو رہی ہے، میرا بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، میرا کولیسٹرول چیک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کولیسٹرول بدلے گا، بلڈ پریشر خراب ہوگا، شوگر خراب ہوگا تو اس کا ایفیکٹ کہاں پڑے گا؟ دل پہ پڑے گا، دل کا دورہ پڑے گا، دل میں تکلیف ہوگی۔ تو اگر دل کی تکلیف کو ٹھیک کرنا ہے، اگر دل کو صحت مند رکھنا ہے تو شوگر کو ٹھیک رکھنا پڑے گا، بی پی کو، بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھنا پڑے گا، اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ آپ اور ہم سب لوگ اس معاشرے کے حصہ ہیں، ہمیں اگر اس معاشرے میں ہم کہتے ہیں حکمران یہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، یہ تباہی بربادی، وہ تباہی بربادی،
آج حکمرانوں کے پاس اربوں روپے کھانے کے مواقع ہیں، وہ اربوں روپے کھا رہے ہیں۔ کیا آج جو ہمارے پاس ہزاروں کی چوری کو چھوڑنے کا موقع ہے کہ ہم چوری کریں یا چھوڑیں؟ کیا ہم اپنے ہزاروں روپے کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ نہیں بدلے گا معاشرہ، یہ حکمران اربوں روپے کی چوری نہیں چھوڑ سکتا اگر میں 1000 کی چوری نہیں چھوڑوں، ہو نہیں سکتا، یہ نہیں بدلے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تو میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ماں بہنوں، آپ سب لوگ ایسی پروڈکٹ جو ایک شوکیس میں پڑے ہوئے، شوکیس سمجھتے ہو؟ کوئی کسی بڑے شو روم میں جائیں، دکان پر جائیں، وہاں طرح طرح کی پروڈکٹ شوکیس میں لگی ہوتی ہے۔ جو گاہک ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، وہ اس کی پیکیجنگ دیکھ کر، اس کی پریزنٹیشن دیکھ کر وہ پروڈکٹ اٹھاتا ہے۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ، یہ واٹر بورڈ، یہ KMC، یہ KDA، یہ ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن اور سارے ادارے، یہ شوکیس ہے، شوکیس۔ آپ پروڈکٹ ہو شوکیس میں۔ اس شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے، آپ اس شوکیس کے رکھے ہوئے پروڈکٹ کی جو پریزنٹیشن ہوگی، اس سے اس کی کمپنی کا پتہ چلے گا کہ کس کمپنی سے بن کے آئی یہ پروڈکٹ ہے، کون اس کا مینوفیکچرر ہے، کون اس کا بنانے والا ہے، اس کا برانڈ کیا ہے۔ آپ بھی پروڈکٹ ہو، اس MQM کی پروڈکٹ ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ MQM کا پتہ لگائیں گے کہ یہ جو KDA میں افسر بیٹھا ہے، یہ جو ٹیبل پہ مزدور بیٹھا ہے، یہ افسر بیٹھا ہے، یہ ذمہ دار بیٹھا ہے، یہ شوکیس ہے، اس کا یہ پروڈکٹ ہے، یہ پروڈکٹ کس کمپنی سے آئی ہے۔ آپ کے عمل سے اس کمپنی کی عزت اور اس کی کریڈیبلٹی کا دار و مدار ہے سارا۔ آج اس شہر میں کیا ہم یقین سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں؟ ابھی اظہار بھائی نے اپنی باتوں میں اشارہ دیا، KDA میں ہمارے لوگ ہیں، KMC میں ہمارے لوگ ہیں نسبتاً، واٹر بورڈ میں ہمارے لوگ ہیں، فائر بریگیڈ میں ہمارے لوگ ہیں، اس MQM کی پروڈکٹ ہے۔ کیا جہاں جہاں ہمارے لوگ اپنے آفیسز کے اوپر لکھ کر لگا سکتے ہیں کہ nobody can bribe this officer who's sitting there because he's from MQM؟ کیا یہ ہم لکھ سکتے ہیں؟ کسی ٹیبل پہ لکھا ہوا ہم لگا سکتے ہیں؟ اس ٹیبل پہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی چونکہ MQM کا ہے، اس کو رشوت دے کے دکھاؤ۔ 10 فون کال ہے صبح سے شام تک، پوسٹنگ چاہیے۔ کیوں پوسٹنگ کیوں چاہیے؟ پوسٹنگ سے تو تنخواہ نہیں بڑھتی، تنخواہ تو وہی رہتی ہے۔ خدمت کرنی ہے کسی کو؟ نہیں، خدمت نہیں کرنی ہے، پوسٹنگ کیوں چاہیے؟ صبح سے لے کے شام تک مجھے تو نہیں ملا، ہوں گے کام کرنے والے لوگ، بہت سارے لوگ ہوں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ لگتی ہے یہ والی بات۔ پوسٹوں پہ تو تنخواہیں نہیں ہوتی، وہاں پر دوسری طرح سے پیسے کمانے ہیں، اس لیے پوسٹنگ چاہیے۔ اور آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ کوئی شرم حیا نہیں ہے، اچھے خاصے لوگ سفارشیں کروا رہے ہیں کہ فلاں کو فلاں پوسٹ پہ لگا دو۔ کیوں بھائی؟ تنخواہ اس کی وہاں بھی وہی ہے، وہاں تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی، نہیں اس جگہ پہ پیدا زیادہ ہے۔ پھر ہم کیوں پیپلز پارٹی کو گالی بکریں؟ کیوں زرداری صاحب کو بلا کہتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو برا کہتے ہیں؟ کیوں PTI کی حکومت کو برا کہیں؟ ایک ٹھیلے والے سے لے کر اوپر وزیر اعظم تک جس کو چوری کا موقع مل رہا ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ نہیں بدلے گا معاشرہ، یہ منافقت ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ آپ سب لوگ جتنے لوگ ہیں یہاں پر، یہ شہر میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے، رب نے قرآن میں لکھ کر بتا دی بات کہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق وہیں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رزق سارا آخری سانس تک کا رزق لکھ دیا، وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ 3 باتوں کا فیصلہ پیدا ہونے سے پہلے فرشتہ لکھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں سے 2 باتیں، ایک اس کا رزق اور ایک اس کی زندگی کی مدت، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے، لکھ دی گئی ہے، اس سے ایک رتی برابر بھی آگے پیچھے چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ساتھیوں توکل کرو ذرا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ہوشیاری سے اپنا رزق کما رہے ہیں، نہیں، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ شیطان نے ہمیں جو ہے وہ بہکا دیا، اپنی قسمت میں لکھے ہوئے رزق کو غلط طریقے سے اپنے پیٹ میں آگ کے طور پر داخل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں۔ آج 1000 قسم کی داستانیں میرے سامنے گھروں کی جو کہ سکون میں لوگ ہیں۔ جس دن ہم نے اپنا یہ رزق ٹھیک کر لیا، خدا کی قسم یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ پھر آپ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور پھر موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں بتا دی گئی پہلے دن۔ تو کیوں ڈریں حق بات کرنے سے پہلے؟ کیوں کسی کی ناراضگی کے منہ بننے پہ ہم اپنی حق بات کو کہنا چھوڑ دیں؟ جب موت کا ٹائم طے ہے کوئی بچا نہیں سکتا، جب رزق طے ہے کوئی چھین نہیں سکتا، تو پھر تو کیوں ہم اپنے آپ کو خراب کریں اور کیوں ہم غلط رستے پہ جائیں؟ تو میرے ساتھیوں میں امید کرتا ہوں اپنے ذمہ داران سے کہ اتنے سارے مجمع میں سے اگر 90% بھی مجمع جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتا، 10% لوگ اس بات پہ تیار آ جائیں کہ چلو بھائی ایک بلڈنگ نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں، ایک ٹیبل سے شروع کرو، ایک کوئی ساتھی شروع کرے جو MQM کا کارکن ہو، ذمہ دار ہو، اور لکھ کر لگائے اپنے ٹیبل پر کہ nobody can bribe this officer, this person، یہ لکھ کر لگاؤ اپنے ٹیبل پر، کیونکہ میں MQM سے ہوں، بولو میں MQM سے ہوں، پورا
پورا شہر جاتا ہے تمہارے پاس اپنی پریشانیوں سے حل کرنے کے لیے. آپ جو سیلنگ پوائنٹ بن سکتے ہو پارٹی کے لیے وہ کوئی اور نہیں بن سکتا. وہاں اگر کوئی رشوت مانگ رہا ہے، اس شہر میں 10 لوگ ایسے ہو جائیں ٹیبل والے، خدا کی قسم یہ بات شہر میں جنگل کی آگ کی طرح جائے گی. لوگ ڈھونڈتے ہوئے تمہیں پہنچیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ ہم سے رشوت مانگی جا رہی ہمارے، اور تم جا کر صرف اس کو بغیر رشوت کے اس کے کام کراؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کتنی طاقت دیتا ہے. دیکھو شہر میں کیسے جو ہے وہ تمہاری بات پھیلتی ہے. ورنہ اگر صرف ہارٹ اٹیک پہ دل کو ٹٹولتے رہو گے، شوگر نہیں ٹھیک کرو گے، بلڈ پریشر ٹھیک نہیں کرو گے، اپنے کولیسٹرول کو ختم نہیں کرو گے، مر جاؤ گے ہارٹ اٹیک سے. اگر دل ٹھیک کرنا ہے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں. اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو دوسروں کے اعمال نہیں، اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی گناہگار. تم لوگوں کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے کہ کس اپرچونٹی کو مس کر رہے ہو. ایک بدکار گناہگار خاتون تھی جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی دنیا میں، ایک نیکی نہیں تھی. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس کا گزر کہیں سے ہوا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے کنویں کے گر چکر لگا رہا ہے. اس بدکار گناہگار عورت نے جب اس کتے کی پیاس دیکھی تو کنویں کے پاس رک کر اپنی جوتی میں پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی، پانی نکال کر کنویں سے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی کتے کے پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. ایک کتے کو پانی پلانے پہ رب جنت دے رہا ہے. واٹر بورڈ والوں، تم انسانوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار ہو. جو رب اپنے ایک نجس جانور کی پیاس کو بجھانے پر گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، وہ رب کسی انسان کے پانی کی فکر پہ کیا دے گا؟ ہوش کرو. سب لوگ، سارے لوگ مجھ سمیت، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے، رتبے دیے، اس جھنڈے کے نیچے لے کر آئے. مت ضائع کرو ٹائم کو. ہم اس دنیا کو بھی اپنی جنت بنا سکتے ہیں اپنے اعمال سے، اور اس اعمال کے نتیجے میں اپنی نہ ختم ہونے والی دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں.